بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عرفان حبیبی صاحب احمد آباد گجرات سے سوال پوچھتے ہیں، کیا دو نمازوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کبھی کبھی بنا کسی عذر کے ادا فرمایا ہے؟ دو نمازوں کو ادا کرنے کے مسئلے میں آج کل بھولے بھالے لوگوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے اور غلط مسائل بتا کر ان کو شریعت مطہرہ سے دور کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اور معنی غلط سمجھایا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جمع حقیقی، یعنی دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت گزار کے اسے عصر کے وقت میں پڑھنا، یا پھر ظہر کے وقت میں عصر کو پہلے پڑھنا ہے نا، یا مغرب کا وقت گزار کے اسے عشاء کے وقت میں پڑھنا، تو اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو حقیقت میں جمع کرنا۔ اسے جمع حقیقی کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو حقیقت میں ایک ساتھ جمع کرنا۔ اور دوسری اس کی قسم ہے جمع سوری، یعنی ایک نماز کو اتنا لیٹ کرنا کہ جب وہ پڑھ لیں آپ تو اس کا وقت ختم ہو جائے، پھر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس نماز کو شروع وقت میں پڑھنا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ نے آخری وقت میں پڑھی، اس کو مؤخر کیا، اب ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر کو مقدم کیا، یعنی پہلے پڑھ لیا۔ تو یہ جو جمع سوری ہے، یہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جو جمع حقیقی ہے، یعنی ایک نماز کا وقت گزار کے اسے دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، اس کی اجازت صرف اور صرف مزدلفہ اور عرفات میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے وہیں ادا فرمایا ہے۔ اور جو حدیث آتی ہے کہ آپ نے مدینے میں ادا فرمایا، وہ جمع حقیقی نہیں، جمع سوری تھا، یعنی آپ نے ظہر کو تاخیر سے ادا فرمایا، وہیں بیٹھے رہے، جب عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے دو نمازوں کو ملایا، حالانکہ دونوں نمازوں کو ان کے وقتوں میں ہی پڑھا گیا تھا۔ اور جمع حقیقی یعنی ایک نماز کا وقت گزار کر اسے دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، اس کی اجازت صرف اور صرف حجاج کرام کے لیے ہے اور بعض شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مزدلفہ اور عرفات میں جو بھی چلا جائے اس کے لیے اجازت ہے، یہ صرف حجاج کے لیے ہے اور خاص شرطوں کے ساتھ ہے، اور یہ اسی موقع کے لیے، ہر موقع کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی ممانعت کی حدیث بھی موجود ہے، سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو حقیقت میں عرفات کے علاوہ کہیں بھی جمع نہیں فرمایا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب قرآن کریم میں نماز کے اوقات کا ذکر آیا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات میں رکھا ہے، ان کے اوقات مقرر فرمائے ہیں، تو ایسی کوئی حدیث کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کی مخالفت کرے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مومنین کے لیے نماز اپنے بندھے ہوئے وقتوں پر فرض کی ہے۔ جی ہاں، اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور صبح کا قرآن۔ اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو۔ تو قرآن کریم نے نماز کے اوقات بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اوقات مقرر کر دیے ہیں، تو ان اوقات کی مخالفت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور حدیث سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور جمع سوری کو جمع حقیقی سمجھ لیتے ہیں، اور اسی قسم کے لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ اور جمع سوری کی جو بات ہے کہ ایک نماز کا جب وقت ختم ہونے لگے اسے تب پڑھنا، اور دوسری نماز کا جب وقت شروع ہو جائے اسے تب پڑھنا، اس کی بھی
بعض مجبوریوں کی وجہ سے اجازت ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ یہ آپ معمول بنا لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر کرتے یعنی تاخیر سے پڑھتے، اور عصر کو مقدم کرتے یعنی شروع وقت میں پڑھتے، اور پھر مغرب کو مؤخر کرتے، اور جب مغرب کو پڑھ لیتے اور جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا تو عشاء کو شروع وقت میں پڑھ لیتے۔ تو اس کی اجازت بھی بعض صورتوں میں ہے، اور اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جمع حقیقی یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، ایک کا وقت گزار کے دوسری کو پہلی کو دوسرے کے وقت میں پڑھنا، یہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، اور جگہوں پر اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ ورنہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دو نمازوں کو قصداً ملائے وہ گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایک طرف تو قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، پھر یہ کہنا کہ بنا کسی عذر کے اور ہر جگہ ہر موقع محل پر نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے، سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اور جس کے پاس بھی اس قسم کی دلیلیں ہوں وہ براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے حدیث کو ٹھیک سے سمجھ لے۔ اپنے آپ سے حدیث سمجھو گے تو بیڑا غرق کرو گے خود کا بھی اور لوگوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے عقلوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔